الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد احمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. آپ کو معلوم ہے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں جاری ہے اس کے حصہ پنجم کا درس ہفتم ہے کہ جس پر 2 نشستیں منعقد ہو چکی ہیں اور یہ تیسری نشست ہے. یہ درس ہفتم غزوہ احد سے متعلق ہے اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ غزوہ احد پر جو تبصرہ قرآن حکیم میں آیا ہے وہ 60 آیات پر مشتمل ہے. 6 رکوع ہیں، 13ویں رکوع سے 18ویں رکوع تک سورہ آل عمران کے، جن میں مسلسل تبصرہ ہے ان حالات و واقعات پر جو اس غزوے کے دوران پیش آئے. اس غزوے کی جو خصوصی اہمیت تھی جو میں نے بیان کی تھی پہلے نشست میں، اس کو بھی ذہن میں تازہ کر لیں. ایک تو اس پہلو سے یہ بہت اہم ہے کہ یہ ایک اعتبار سے غزوہ بدر کا اینٹی کلائمیکس ہے. غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہوئے، ان کی دھاک بیٹھ گئی، ان کی ہیبت قائم ہو گئی، پورے آس پاس کے علاقے پر رعب جو ہے ان کا چھا گیا. لیکن یہ کہ اسی کیفیت میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں مزید اضافہ ہوا غزوہ سویق کے ذریعے سے کہ خفت بٹانے کے لیے غزوہ بدر کے صرف 2 مہینے بعد ابو سفیان نے ایک حملہ کیا، شبخون مارا، لیکن بالکل خائب و خاسر، ناکام و نامراد، اور اپنے رسد کو پھینکتے ہوئے اسے جانا پڑا. وہ ستو کے بورے جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے اسی کی وجہ سے اس کا نام غزوہ سویق ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو آخری شکل بن گئی تھی
کہ جس کے بعد گویا کہ قریش کو یہ طے کرنا پڑا کہ اب ہمیں اپنی پوری قوت مجتمع کر کے، جسے آپ کہتے ہیں کہ اپنے وجود کے بقا کے لیے بھی آخری جنگ لڑنی ہے، وہ سریہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو غزوہ احد سے کل 3 مہینے قبل ہوا ہے، کہ جب قریش نے یہ دیکھ لیا کہ اب ہمارا جو تجارتی راستہ تھا شام کی طرف، جو ہمارے قافلے جس راستے سے جاتے تھے، وہ تو اب مخدوش ہو گیا، اس پر تو گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اب گویا کہ ان کا تسلط ہے، ان کا اختیار ہے۔ تو اب جو انہوں نے کوشش کی کہ اتنا طویل راستہ اختیار کر کے کم سے کم اپنی لائف لائن کو کسی طور سے تو برقرار رکھیں، وہی ان کی معیشت کا پورا ذریعہ تھا۔ اب نجد سے ہو کر اور پھر عراق سے ہو کر شام جانے کے لیے جب انہوں نے اپنا قافلہ بھیجا ہے تو اس کی بھی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بروقت ہو گئی، اور آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور حملہ ہوا، اور وہ اس پورے قافلے کا مال و اسباب ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ تو یہ صورت گویا کہ ایسی ہو گئی کہ اب پوری طرح سے کارنر ہو گئے قریش، کہ اب ان کے لیے راستہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو گویا کہ 3 چیزیں جمع ہو گئی تھی اس غزوے کے اسباب میں۔ ایک تو انتقامی جذبہ، بدر کی شکست کا انتقام، پھر یہ کہ جو پہلے سے بات چلی آ رہی تھی کہ اپنے آبائی دین کی حمیت، آبائی عقائد کی حمیت، تیسری بات یہ کہ اب تو بالکل ہی کارنر ہو گئے کہ اس کے سوا آپ کو چارہ کاری نہیں ہے، کہ ان کا وجود جو ہے اس تک کے لیے اب کوئی اور سوال، کوئی اور راستہ نہیں رہ گیا ہے کہ وہ اپنی آخری پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ کرے۔ چنانچہ 3000 کا لشکر آیا۔ اب اس کے ضمن میں کچھ حصے ہم پڑھ چکے ہیں، ان جو 60 آیات جو ہیں قرآن مجید کی، اس میں سے ہم نے 9 آیات کا مطالعہ جو ہے پچھلی نشست میں کیا ہے، آیت 121 سے 129 تک، لیکن یہ کہ ابھی ہمیں آیت 152 سے 155 تک جن کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اور مزید 139 سے 148 تک، پھر 165 سے 167 تک، اور پھر ایک آیت 179 نمبر، اس کا مطالعہ کرنا ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ بہت اہم مباحث ہیں، اور خاص طور پر اس میں جو فلسفہ ابتلاء و آزمائش بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ابتلاء آزمائش کیوں آتی ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ تو اگرچہ اس 5ویں حصے کا جو پہلا درس تھا جو سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع پر مشتمل ہے، اس میں بھی وہ بحث آ گئی تھی، لیکن جتنی شرح و بسط کے ساتھ، جتنی تفصیل کے ساتھ وہ اس سورہ مبارکہ میں، ان آیات مبارکہ میں آئی ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضرب سنام جو ہے قرآن مجید کا، کہ فلسفہ ابتلاء اور فلسفہ آزمائش، یہ امتحان اللہ کی طرف سے کیوں آتا ہے، اس کے لیے یہ مقام سب سے اہم ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ تاریخی اعتبار سے کہ غزوہ احد کے بعد وہ جو صورت تھی کہ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے تھے، کفار کے حوصلے پست ہو گئے تھے، وہ صورتحال جو ہے تبدیل ہو گئی، اس لیے کہ اب 70 صحابہ شہید ہو گئے، ایک عارضی شکست بھی ہو گئی، حضور بھی زخمی ہوئے، مجروح ہوئے، آپ پر غشی طاری ہوئی، بہت بڑا چرکا مسلمانوں کو لگا، تو اس سے جو وہ ہیبت قائم ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ ایسا ہی ہے کہ جیسے دنیا کے اندر جیسے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، بس ایسا ہی معاملہ ہے، کوئی ایسا بنیادی فرق نہیں ہے، ورنہ یہ کہ یوم الفرقان غزوہ بدر سے تو یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اللہ کی خصوصی حمایت اور خصوصی نصرت ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہے، بالکل معجزانہ طور پر اللہ نے فتح دی۔ یہاں جو صورتحال پیش آئی ہے اس کی وجہ سے واقعہ یہ ہے کہ غزوہ احد کے بعد کے 2 سال جو ہیں وہ بحیثیت مجموعی یہ جو جماعت ہے اہل ایمان کی، جس کے قائد اور امیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، ان پر یہ 2 سال جو ہے اس کے بعد جو آئے ہیں بحیثیت مجموعی بہت سخت گزرے، حالات بہت نامساعد ہوتے چلے گئے، اور اسی کا پھر کلائمیکس ہے کہ جو اگلا درس ہے ہمارا درس حشتم جو ہوگا اسی حصے کا، وہ پھر غزوہ احزاب، اس میں گویا کہ یہ صورت کے جو غزوہ احد کے بعد سے شروع ہوئی ہے یہ پھر اپنے پورے ملتقی عروج کو پہنچی ہے غزوہ احزاب۔ بہرحال آج صرف اتنی ہی تمہید پر اکتفا کیجیے۔ اب یہ کہ جو آیات اب ہم پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آیت نمبر 152 سے 155 تک 4 آیات، یہ ذرا طویل آیات ہیں، ان کا میں نے پہلے انتخاب اس لیے کیا ہے کہ آپ کے سامنے
جو حالات و واقعات تھے اس غزوے کے، اس میں سے جو اہم ترین واقعہ وہ سامنے آ جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلی بات جو فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، لیکن پھر تمہاری کوتاہی ہے، تمہاری غلطی ہے، جس کا نتیجہ وہ نکلا جس کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا کہ فتح شکست میں بدل گئی۔ اس لیے کہ صورت یہی ہوئی تھی کہ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی ہے، سب سے پہلے تو جو علم بردار تھے قریش کے، وہ ایک خاص گھرانہ تھا بنی عبد الدار، جن کے پاس کے قریش کا علم ہوتا تھا، اور اس گھرانے میں سے جتنے لوگ آئے ہوئے تھے ایک ایک کر کے کٹ مرے، اور ان میں سے کوئی بھی مبارزہ طلبی کے لیے میدان میں آیا تو اسے کامیابی حاصل نہیں ہوئی، سب کے سب واصل جہنم ہوئے۔ اس کے بعد جب ایک یوں سمجھیے کہ عام لڑائی شروع ہوئی ہے، تو پہلے ہی حلے میں کفار کے، مشرکین کے، اہل مکہ کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ لیکن یہ کہ اس وقت پھر غلطی ہوئی ہے، وہ جو 50 تیر انداز تھے جن کو حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں حضور نے جبل العمار اس کے اوپر معین کیا تھا، وہ جو ایک درہ جس سے اندیشہ تھا کہ ہماری پشت پر سے حملہ نہ ہو جائے، وہاں کے لوگوں میں ایک اختلاف رائے پیدا ہوا۔ لوگوں نے کہا فتح ہو گئی ہے، اب تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید تھی، گمان یہ کیا گیا کہ یہ تو اصل میں صرف شکست کی صورت میں تھی، اس لیے کہ حضور کے الفاظ ایک روایت میں کہ جو بخاری شریف میں موجود ہے یہ ہے کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم سب کے سب قتل ہو گئے ہیں اور ہمارے جسموں کو نوچ نوچ کر پرندے کھا رہے ہیں، تب بھی یہاں سے مت ہٹنا۔ اگرچہ بعض دوسری روایات میں یہ الفاظ بھی موجود ہے کہ آپ نے فتح کی صورت میں بھی روکا تھا کہ چاہے فتح ہو جائے چاہے شکست ہو، تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا۔ لیکن اختلاف رائے یہ ہو گیا کہ اب کوئی ضرورت نہیں، اب تو فتح ہو گئی، معاملہ ختم ہوا۔ تو حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ روکتے رہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ جو بھی لوکل کمانڈر ہے، وہاں جو امیر ہے، وہاں جو سربراہ ہے، اس کا حکم ماننا اسی طرح واجب ہے جس طریقے سے کہ اپنے سب سے بڑے امیر کا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی اطاع اللہ ومن عصانی عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہاں تک تو بات بالکل واضح ہے، ہر مسلمان اس کو جانتا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ کہ ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ ہی ویسے تو مسلمانوں کے سربراہ ہیں، سپہ سالار ہیں، قائد ہیں، لیکن یہ کہ مختلف مورچے ہیں، مقاعد للقتال پچھلی نشست میں الفاظ آئے تھے، مختلف مورچوں کے اوپر جن لوگوں کو بھی وہاں پر بٹھایا گیا ہے، جن لوگوں کو وہاں پہ ذمہ داری دی گئی ہے، ظاہر بات ہے کہ ان کا کوئی سربراہ ہے، کوئی ان کا کمانڈر ہے، وہاں ان لوگوں نے اگر اس کی اطاعت نہ کی تو ظاہر بات ہے کہ پھر نظم کا تقاضا تو پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو 50 تیر انداز تھے، ان پر جو کمانڈر تھے لوکل، وہ تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر، وہ روکتے رہے آخری وقت تک کہ یہاں سے مت ہلو۔ لیکن مختلف روایات ہیں، 35 کی تعداد بھی آئی ہے، اور یہ بھی کہ 40 وہاں سے تیر انداز جو ہیں وہ راستہ چھوڑ گئے۔ اور یہ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سے قبل 3 مرتبہ خالد ابن ولید بعد میں ایمان لے آئے، صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت وہ کفار کا جو رسالہ تھا، کیولری تھی، اس کے وہ انچارج تھے، سربراہ تھے۔ تو انہوں نے 3 مرتبہ کوشش کی تھی وہاں سے داخل ہو کر اور مسلمانوں کی پشت پر سے حملہ کرنے کی، تینوں مرتبہ ان تیر اندازوں نے انہیں پسپا کر دیا۔ لیکن اب جب دیکھا کہ یہاں سے اب درہ خالی ہے تو ان کے عقابی نگاہ نے جو موقع دیکھا اس سے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ پھر وہاں سے جو پھر ریلا آیا ہے، اس کے نتیجے میں جو حالات وہاں بگڑے ہیں، انتہائی نازک صورت پیدا ہوئی۔ اس میں پہلے ہی عرض کر دوں، واقعاتی اعتبار سے یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ جب اس طرح اچانک کوئی حملہ پیچھے سے ہوتا، اور ہے بھی رسالے کا حملہ، پیدل جو فوج ہے اس کے لیے تو گویا کہ یہ ایک بلائے ناگہانی ہے کہ جس کا کوئی بھی مقابلے کی صورت جو ہے، پہلے ٹھیک تھا بھائی مت بدلو، تو اس کے اندر جو ہے جو صورتحال پیش آئی ہے تو اس سے ایک بھگدڑ بنی، بچ گئی۔ اس بھگدڑ کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چند صحابہ تھے، ظاہر ہے کہ حضور کمانڈر ہیں، سپہ سالار ہیں، تو کچھ آپ کے گویا کہ ایک چھوٹا سا محافظ دستہ آپ کے ساتھ تھا، 7 انصاری تھے اور 2 مہاجر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ یہ چھوٹی سی ٹکڑی تھی، جہاں حضور تشریف فرما تھے وہاں پر یہ حضرات گویا کہ آپ کے
باڈی گارڈز کہہ لیجئے، محافظ دستے کی حیثیت سے آپ کے ساتھ تھے۔ باقی سب لوگ مسلمان جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ جنگ میں شریک ہیں، مختلف مورچوں پر ہیں، اور جو بھاگتی ہوئی فوج ہے کفار کی اس کو تعاقب کر رہے ہیں۔ لیکن جب حضور نے دیکھا کہ ادھر سے یہ شکل پیدا ہو گئی ہے تو آپ نے بآواز بلند کہا الیہ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو ادھر آؤ۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے تو اپنی اس سراسیمگی میں وہ بات سنی یا نہیں سنی، وہ جو ادھر سے کفار کا ریلا آ رہا تھا انہوں نے سن لیا، اور انہیں معین طور پر معلوم ہو گیا کہ محمد اس جگہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا پورا درغہ جو ہے اس جگہ پر انہوں نے کیا۔ ظاہر بات ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ گل ہو جاتا تو سارا معاملہ ختم ہو جاتا، پھر تو ان کے لیے فتح ہی فتح تھی۔ تو ساتوں انصاری صحابی ایک ایک کر کے وہاں شہید ہوئے۔ باقی جو دو مہاجرین میں سے تھے، ایک طلحہ، حضرت طلحہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جس طریقے سے، جس پامردی سے، جس شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور کا دفاع کیا ہے، اس کی بنا پر حضور پھر ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جسے چلتا پھرتا زندہ شہید دیکھنا ہو وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ یہ پھر ان کی جو ہے گویا کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک توصیف ہوئی ہے، مدح ہوئی۔ دوسرے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ جو الفاظ حضور نے ان کے لیے اس وقت کہے ہیں وہ آپ نے کسی اور صحابی کے لیے پوری زندگی استعمال نہیں فرمائے۔ اے سعد، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، تیر چلائے جاؤ۔ وہ تیر اندازی کر کے حملہ آوروں کو روک رہے تھے تو حضور نے خود اپنے ترکش کے بھی سارے تیر جو ہے ان کے آگے ڈال دیے کہ تیر چلائے جاؤ، اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ یہ دو صحابہ ہیں کہ جنہوں نے پھر 7 انصاری صحابہ کی شہادت کے بعد پھر حضور کی حفاظت کی ہے اس ریلے کے مقابلے میں۔ پھر جب بات معلوم ہوئی ہے اور مختلف جو مورچوں پہ حضرات تھے انہیں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درغہ ہو گیا، تو سب سے پہلے پہنچنے والے جو ہیں بعد میں ان میں حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس وقت جو صورت حضور کی ہو چکی تھی کہ آپ کو ایک پتھر جو ہے آ کر لگا تھا بہت زور سے، جس سے کہ نچلا دانت آپ کا ٹوٹ گیا تھا، شہید ہو گیا تھا، اور ہونٹ جو ہے وہ بری طرح زخمی تھا۔ اس کے بعد ابن قمیہ کے ایک وار سے، اگرچہ اس نے وار تو مارا تھا پہلے بہت زور کا شانے پر، لیکن چونکہ دوہری ذرا حضور نے پہنی ہوئی تھی، وہ تار وہ جو تلوار ہے وہ دوہری ذرا کو کاٹ نہیں سکی، لیکن اس کی ضرب جو تھی وہ اتنی شدید تھی شانے پر حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے 1 مہینے تک جو ہے اس کا درد باقی رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد اس نے ایک اور جو وار کیا ہے تو وہ سامنے سے یہ جو آنکھ کے اوپر کی ہڈی نکلی ہوئی ہے اس کو اس نے زخمی کیا ہے، اور خود کی 2 کڑیاں جو ہے آپ کے رخسار مبارک کی ہڈی کے اندر گھس گئی اور خون کا فوارہ چھوٹا ہے۔ یہ صورت تھی اس وقت جب کہ حضرت ابو بکر اور حضرت ابو عبیدہ عبد الجراح رضی اللہ تعالی عنہما یہ پہنچے۔ تو اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوشش کی کہ دانت سے پکڑ کر حضور کا جو وہ خود کی کڑی گھسی ہوئی ہے اسے نکالے۔ حضرت ابو عبیدہ نے یہ عرض کیا کہ اے ابو بکر، تمہیں میں اللہ کی قسم میں دے رہا ہوں، مجھے موقع دو اس کا۔ تو انہوں نے دانتوں سے پکڑ کر جو ایک پھر نکالی ہے کڑی، تو کڑی بھی نکل گئی لیکن ان کا اپنا ایک دانت بھی شہید ہو گیا۔ پھر دوسری کے لیے حضرت ابو بکر آگے بڑھے کہ میں کوشش کروں، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کا واسطہ ہے مجھے ہی اس کا موقع دو۔ پھر انہوں نے وہ کڑی دوسری جو ہے کھینچ کر نکالی تو ایک دانت اور پھر ان کا شہید ہوا۔ یہ حالات تھے، جس کے بعد بہرحال پھر مسلمان آ گئے، لیکن اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طے کیا کہ پسپائی اختیار کرتے ہوئے پہاڑ کے اوپر آپ چڑھ گئے اور صحابہ کرام بھی چڑھ گئے۔ تو اس طریقے سے ایک فوری طور پر جو وہ خطرہ تھا بہت شدید وہ ٹل گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت 70 صحابہ شہید ہوئے۔ حضور کے بھی ایک مرتبہ تو خبر اڑ گئی کہ حضور شہید ہو گئے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے بہت پست ہوئے۔ بعض لوگوں نے تلواریں پھینک دی کہ اب کاہے کے لیے ہمیں جنگ کرنی ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی شہید ہو گئے۔ لیکن پھر یہ کہ اسی کیفیت کے اندر پھر تبدیلی آئی ہے۔ پھر لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب حضور نے جس مقصد کے لیے اپنی جان دے دی ہے، اب ان کے بعد زندہ رہنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا، ہمیں بھی اسی مقصد کے لیے اپنی جانیں دے دینی چاہیے۔ پھر صحابہ نے اثر نو کمر ہمت کسی ہے، اور بہرحال اس کے بعد کچھ پانسا پلٹا ہے اس حد تک کہ پھر وہ جو ریلا تھا اور وہ جو طوفان آیا تھا اسے انہوں نے تھاما ہے، اور ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ جس کو آپ آرڈرلی ریٹریٹ کہتے ہیں، کہ ایک بڑے ہی نظم کے ساتھ پھر پسپائی اختیار کرتے ہوئے حضور اور صحابہ جو ہے کوہ اس کے اوپر چڑھ گئے ہیں، اور وہ پھر ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ اگرچہ اس کے بعد جو ہے یہ اختلاف جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا ہوا ہے، خالد ابن ولید اس پر مصر تھے
کہ ہمیں پہاڑ پر چڑھ کر ختم کر دینا چاہیے مسلمانوں کو. اس وقت ان کے حوصلے پست ہیں. اس وقت جو ہے ہماری ذرا سی اور کوشش مزید جو ہے وہ گویا کہ ان کے الفاظ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس فتنے کو ختم کرنے کا جو ہے یہ بہترین موقع ہے، ذرا سی ہم کوشش اور کریں. لیکن ابو سفیان نے اس وقت روکا ہے کہ نہیں، اس میں رسک جو ہے بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ اونچائی پر ہے، وہ پتھراؤ کریں گے، پتھر پھینکیں گے، اسی سے ہمارا جو ہے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. بس ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، بدر کا بدلہ ہمیں مل گیا ہے، اور اب ان کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہو جائیں گے تو جو ہمارے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اب یہ کہ اگلے سال پھر بدر میں ملاقات ہوگی، یہ کہتے ہوئے پھر وہاں سے وہ لشکر پسپا ہو گیا. اب یہ جو کیفیات ہوئی ہیں عارضی شکست کی، اس کے ضمن میں ان آیات کا مطالعہ کیجئے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اگر کوئی ایک شکوہ سا پیدا ہوا، ظاہر بات ہے کہ تمام مسلمان ایک سطح کے نہیں تھے. خدا پنج انگوش یکساں نہ کر، نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد. سب لوگوں کا ایمان تو حضرت ابوبکر والا نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درجات ہیں، ان کے مراتب ہیں، ان میں ضعفاء بھی تھے. یہی ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی نشست میں کہ 2 گروہ اور بھی تھے. 300 تو وہ منافقین تھے جو عبداللہ ابن ابی کے ساتھ واپس چلے گئے تھے، 2 اور گروہ بھی تھے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، ان کے دلوں میں بھی اس حد تک ارادہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ بھی واپس ہو جائے. تو بہرحال اس سے آگے اس کے آس پاس سے اور بہت سی کیفیات کے لوگ موجود تھے. تو کوئی شکوہ، کوئی شکایت، ایک عجیب سی کیفیت کی یہ ہو کیا گیا، بدر میں کیا ہوا تھا، یہاں کیا ہو گیا، کیا اللہ کی مدد و نصرت جو ہے اس کا وعدہ صحیح نہیں نکلا، کیا اللہ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. بہرحال یہ جو مختلف قسم کی کیفیات ذہنی اور نفسیاتی پیدا ہوئی ہیں، یہ اس پس منظر میں ان آیات کا مطالعہ کیجیے. فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور دیکھو مسلمانوں، اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، سچا کر دیا. ان الفاظ کے حوالے سے خاص طور پر میں نوٹ کرا رہا ہوں کہ پچھلے نشست میں جو ایک بحث تھی کہ یہ جو ان آیات مبارکہ میں تذکرہ ہوا تھا آیت نمبر 124 سے 127 تک کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ 3000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا. تو وہ وعدہ جو ہے اس میں بحث تھی کہ آیا وہ احد کا واقعہ یا بدر کا. میرے نزدیک یہ جو الفاظ ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ پوری خوشخبری جو تھی 3000 فرشتوں کی مدد کی، وہ در حقیقت احد ہی سے متعلق تھی. وہی وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ اے مسلمانوں، ہمارا وعدہ ہے کہ اگر یہ 3000 آ گئے ہیں تمہارے سامنے کفار مکہ، تو 3000 فرشتے جو ہیں وہ ہم تمہاری مدد کے لیے بھیج دیں گے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا جبکہ تم انہیں تہہ تیغ کر رہے تھے اللہ کے اذن سے. حصہ یا حصوں کا لفظ آتا ہے کسی کو جیسے گاجر مولی کی طرح کاٹا جاتا ہے، اس طریقے سے تہہ تیغ کرنا. تم تہہ تیغ کر رہے تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے حملے کے بعد بھی جس طریقے سے ایک تو یہ کہ پورا گھرانہ جو ہے ان کا جو علمبردار گھرانہ تھا قریش کا، اس کا صفایا ہوا، اور اس کے بعد یہ کہ پہلی ہی مٹ بھیڑ کے بعد ان کے قدم اکھڑ گئے. باذن ہی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی نصرت سے، یہ سارے مفہوم اس میں شامل ہیں. اب آئے وہ الفاظ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے معاملے کے اندر کھینچ تان کی. تنازع کہتے ہیں، نزع کہتے ہیں کھینچنا، تنازع باب تفاعل ہے، آپ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور کوئی اور جو ہے وہ دوسری طرف کھینچ رہا ہے. یہ رائے کے اندر جب اختلاف ہو جاتا ہے، یوں نہیں یوں نہیں، ایسے نہیں ایسے، یہ تنازع ہے. وتنازعتم فی الامر، اور معاملے میں تم نے کھینچ تان سے کام لیا، تم نے اختلاف رائے پیدا کیا. وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تمہیں وہ چیز دکھا دی اللہ نے جو تمہیں پسند ہے، جس سے تمہیں محبت ہے. ایک تو میں چاہتا ہوں کہ ان الفاظ کے لیے پہلے اس سے ہم جو پڑھ چکے ہیں، جو ہمارا درس ششم تھا غزوہ بدر سے متعلق، اس میں جو آیت آئی ہے سورہ انفال میں آیت نمبر 46، وہ ہم نے اس موقع پر پڑھی تھی. یہی تو الفاظ وہاں ہیں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. یہ گویا کہ ایک ابدی ہدایت تھی جو دی گئی غزوہ بدر کے بعد کہ دیکھو مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہنا. یہ گویا کہ سب سے بڑی، سب سے پہلی، سب سے اہم ہدایت ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا،
اور جھگڑا نہ کرنا، آپس میں اختلافات نہ کرنا، کھینچ تان میں نہ لگ جانا، فتفشلوا تو تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے۔ جہاں یہ اختلاف رائے آئے گا پھر وہ جو ایک یکسوئی ہوتی ہے اور طبیعت کے اندر جو ہے وہ پوری یعنی یکسوئی کے ساتھ کسی چیز کے لیے محنت کرنے کی آمادگی ہوتی ہے، اس میں کمی آتی ہے، تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ نوٹ کیجئے کہ بین ہی یہی الفاظ ہیں جن کی گویا کہ میں نے وضاحت کی ہے کہ غزوہ احد کے بعد یہی ہوا ہے۔ ہوا اکھڑ گئی، روب ختم ہو گیا، دھاک جو بیٹھ گئی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا، کفار کے حوصلے بلند ہو گئے، مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ تو گویا کہ 1 سال پہلے یہ غزوہ بدر جو ہوا ہے اس کے 1 سال بعد غزوہ احد ہو رہا ہے۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد سورہ انفال نازل ہوئی ہے، تو گویا کہ 1 سال پہلے یہ وارننگ پیشگی قرآن مجید میں آ چکی تھی، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اور دیکھو صبر سے کام لینا، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ کی مدد جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں وہی الفاظ آ رہے ہیں حتی اذا فشلتم۔ اب یہ ہے در حقیقت کہ الزام تمہارے اپنے اوپر آ رہا ہے، تم ہمیں دوش نہیں دے سکتے، ہم سے شکایت نہیں کر سکتے، ہم نے اپنے وعدہ پورا کر دیا تھا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ، اور یہ بحث کر چکا ہوں، فشل کہتے ہیں ڈھیلا پڑ جانا، اور یہاں اصل میں ڈھیلا پڑ جانا نظم کا ڈھیلا ہو جانا ہے۔ ابھی اور کسی اعتبار سے ڈھیل پیدا نہیں ہوئی تھی، ڈسپلن میں ڈھیل پیدا ہوئی۔ ان 50 تیر اندازوں پر جو لوکل کمانڈر تھے ان کا تو انہوں نے بہرحال اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ان کی حکم عدولی کی، ان کا حکم نہیں مانا، ان کی نافرمانی کی، اور یہ گویا کہ حضور کے اس فرمان کے مطابق خود حضور کی نافرمانی ہے۔ من اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے نامزد کردہ اور معین کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن عصا امیری فقد عصانی، جس نے میرے معین کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ لیکن بہرحال میں اس کے بعد کچھ عرض کروں گا، اس میں 1-2 رائے ہیں جو اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے ضمن میں سامنے آتی ہیں۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے، معاملے کے اندر تم نے کھینچ تان سے کام لیا، اختلاف کیا، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ جو تمہیں دکھا دی وہ شے جو تمہیں پسند ہے۔ اب ما تحبون کا مفہوم کیا ہے؟ عام طور پر لوگوں نے سمجھا ہے کہ اس سے مراد مال غنیمت ہے، لیکن یہ کہ میں اس سے شدت کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں کہ مال غنیمت کے ضمن میں غزوہ بدر کے بعد ایک قانون جو ہے آ چکا تھا۔ سورہ انفال کی جو پہلی آیت جو ہے وہ اسی سے متعلق ہے، اور پھر یہ کہ اس کے بعد وہ قانون بھی آ گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے عام رواج یہ تھا عرب میں کہ مال غنیمت میں سے جو شے جس کے قبضے میں آ جائے اسی کی ہے، لہذا ہر شخص جو ہے فکر یہ کرتا تھا کہ جیسے ہی فتح ہوئی اب وہ زیادہ سے زیادہ مال سمیٹ لے، کہیں رہ نہ جائے، پیچھے نہ رہ جائے، دوسرے لوگ مال سمیٹ لیں گے تو وہ انہی کا ہو جائے گا۔ لیکن جب مال غنیمت کا قانون آ گیا کہ جو بھی کچھ مال غنیمت ہوگا جمع کر لیا جائے گا، چاہے کسی نے جمع کیا یا نہیں کیا، وہ پورا کا پورا مال جو ہے جمع ہو کر تقسیم ہوگا، اس کا 5واں حصہ بیت المال کے لیے، 4 حصے جو ہے تمام مجاہدین میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اس کی مزید جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ جو پیدل ہیں انہیں 11 حصہ، جن کے ساتھ سواری بھی ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، ان کو 2 حصہ۔ تو اب اس کی وجہ سے کوئی ان کے اندر لالچ پیدا ہونا کہ اگر ہم نہ گئے اور ہم نے مال نہ جمع کیا تو ہم مال غنیمت سے محروم رہ جائیں گے، یہ بالکل اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ کہ مال غنیمت کے لالچ میں انہوں نے چھوڑا، اس کو تو کسی درجے میں بھی میں قابل قبول نہیں سمجھتا۔ ہاں دوسری بات ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید کی القرآن یفسر بعضہ بعضا، سورہ صف جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں جو فرمایا گیا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، ایک اور چیز جو تمہیں بہت پسند ہے وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے مدد آیا چاہتی ہے اور فتح بہت قریب ہے، اور فتح تمہاری قدم بوسی کیا چاہتی ہے۔ تو فتح ہے اصل میں وہ شے کہ جس کو انہوں نے دیکھ لیا، اور اس کو اب ہم نفسیاتی طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی مقصد، کسی منزل پر انسان پہنچ جائے تو پھر اس کے اعصاب میں ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ جب تک سفر ہے اس کے اعصاب میں تناؤ رہے گا، اس کے اندر آمادگی رہے گی، چاق و چوبند رہے گا، منزل پر پہنچ کر آدمی ڈھال ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی کے ذہن میں منزل ہے فتح، تو اس کا لازمی رد عمل یہ ہوگا کہ جب فتح دیکھ لی تو ڈھیلے پڑ گئے۔ اب وہ نہیں ہے جس کو کہ آپ جو آرمی کی ڈرل ہوتی ہے اٹینشن، اس اٹینشن کے اندر جو اعصاب کا تناؤ آتا ہے، اور اس کے بعد اسٹینڈرڈ ایز،
اب آپ کھڑے ہو جائیے آرام سے، ڈھیلے ہیں آپ کے اعصاب جو ہے ان میں وہ تناؤ نہیں ہے۔ تو یہ فصل جو ہے در حقیقت یہ اس لفظ کی صحیح ترین تعبیر ہے کہ تم نے اصل منزل سمجھا ہوا تھا فتح کو، تمہیں محبوب تھی فتح، وہ فتح آ گئی تم ڈھیلے پڑ گئے، اور پھر اس کے بعد تمہارے اندر جب وہ ڈھیل پیدا ہوئی ہے، تنازع اس کا نتیجہ ہے۔ اصل میں سورہ انفال کی آیت میں اور اس میں فرق یہی ہے، وہاں تنازع پہلے آیا ہے اور اس کے بعد فصل آیا ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، دیکھو اختلافات میں نہ پڑ جانا تو تم ڈھیلے ہو جاؤ گے۔ یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے، حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، تو اصل میں تو ما تحبون کی جو تفسیر ہے وہ تو یہی ہے کہ فتح دیکھنے کے بعد تم ڈھیلے پڑے اور تم نے اختلاف رائے کیا، نظم کی خلاف ورزی کی اور نافرمانی کی۔ نافرمانی کس کی؟ ایک کی تو بہرحال معین ہے، متفق علیہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ لوکل کمانڈر کی نافرمانی کی، اور اس حدیث کی روح سے یہ بھی گویا کہ بالواسطہ حضور ہی کی نافرمانی۔ لیکن یہ کہ یہ میں تعویل اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر تو انہوں نے یہ تعویل کر لی تھی کہ حضور کا حکم جو ہے وہ تو صرف شکست کی صورت میں تھا، تو گویا کہ اب ارادی طور پر وہ حضور کے حکم کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حسن ظن ہے جو ہمیں ہونا چاہیے صحابہ کرام کے ساتھ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس لیے کہ اب جو رہ گئے تھے ان میں سے کسی کے بارے میں ہم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ وہ منافق تھے، وہ تو ایک بڑی تعداد کے اندر گویا کہ چھانٹی پہلے ہی ہو چکی تھی، وہ 300 تو نکل کر جا چکے تھے، یہ مومنین صادقین تھے۔ اس اعتبار سے جس پامردی سے 3 مرتبہ انہوں نے خالد ابن ولید کے حملے کو جو ہے پسپا کیا ہے اور ان کا منہ موڑا ہے، تو وہ ان کے اس ایمان کی صداقت میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور کوئی بھی مومن جان بوجھ کر حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے اوپر قیاس نہ کریں، ہمارا تو ایمان جو ہے محض ایک موروثی عقیدہ ہے، حقیقی ایمان ہو کسی کے اندر اور پھر وہ جان بوجھ کر حضور کے حکم کی خلاف ورزی کرے، یہ ناقابل قیاس ہے۔ اس حوالے سے میرے نزدیک تعویل والا پہلو جو ہے وہ زیادہ راجح ہے کہ انہوں نے حضور کے حکم کی یہ تعویل کی کہ حضور کا حکم شکست کی صورت میں تھا۔ البتہ یہ چارج شیٹ جو ہے ان پر ان کے خلاف برقرار رہتی ہے کہ لوکل کمانڈر کے حکم عدولی کی ہے، اور یہ بھی گویا کہ بالواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نافرمانی ہے۔ فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں وہ بھی ہیں کہ جو دنیا کے طالب ہیں اور وہ بھی ہے کہ جو آخرت کے طالب ہیں۔ یہاں بھی دنیا کے مفہوم کو بعض حضرات نے مال دولت اس سے تعبیر کیا ہے، میرے نزدیک پھر اختلاف کر رہا ہوں کہ دنیا سے مراد دنیاوی فتح ہے، اور یہ بات ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ جو لوگ بھی دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا، وہ نوٹ کر لیں، کبھی بھی دنیاوی کامیابی کو اپنا مطلوب و مقصود جو ہے نہ سمجھے، اس لیے کہ اسی سے اصل میں انسان کے پوری نفسیاتی جو کیفیت ہے اس میں وہ فساد پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ مقصود و مطلوب ہے تو اگر وہ سیدھے راستے سے مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو کسی ٹیڑھے راستے سے، اگر سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکل رہا ہے تو ٹیڑھی انگلیوں سے گھی نکالا جائے۔ یہ سارا فساد جو بہت سی تحریکوں کا جو حشر ہوا ہے اس کا اصل سبب یہی کہ اپنے سامنے نصب العین کے اعتبار سے، اصل مقصود و مطلوب کے اعتبار سے سوائے آخرت کے اور کچھ نہ ہو، اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی، اس اعتبار سے دنیا میں بھی کامیابی مقصود نہ ہو۔ اس کو میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ ہندو فلسفی میں بھی ان کے ہاں چونکہ سلوک جو ہے 3 معین ہیں۔ ایک سلوک ان کے ہاں جسے مارگ کہتے ہیں، وہ جنان مارگ ہے، ایک معرفت کے راستے سے خدا تک پہنچنا، غور فکر معرفت فلسفہ حکمت۔ ایک ہے کہ جس کو وہ کہتے ہیں بھکتی مارگ، یعنی نیکی عبادت زہد، اس کے ذریعے سے خدا تک قرب حاصل کرنا، تقرب اللہ، جو حدیث میں آیا ہے بالنوافل اور بالفرائض۔ یہ سمجھیے کہ ہندو فلسفے میں وہی تقرب اللہ کے یہ 3 راستے بیان ہوئے۔ ایک ہے جسے وہ کرم مارگ کہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایکشن اورینٹڈ، ان کے مزاج میں بھاگ دوڑ ہے، وہ نہ تو علم اور حکمت اور معرفت سے انہیں کوئی مناسبت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ بھکتی جو ہے۔ وہ حافظ نے بھی تو کہا ہے کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی، سنما رہے قلندر صدر برمن نمائی۔ اے میرے محبوب، اے اللہ میرے لیے تو کوئی اور راستہ تجویز فرما، یہ نیکی کا، پارسائی کا، تقویٰ کا، زہد کا، یہ راستہ تو مجھے بڑا لمبا محسوس ہوتا ہے، مجھے تو کوئی شارٹ کٹ جو ہے اپنے تک پہنچنے کا کوئی شارٹ کٹ مجھے عطا فرما۔ تو یہ ایک مزاج ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ ایکشن اور بھاگ دوڑ۔
اس بھاگ دوڑ کے ضمن میں ہندو فلسفے میں یہ ہے کہ اس بھاگ دوڑ کی صلاحیت اور مزاج رکھنے والے لوگوں کو ایک بات جو ہے اپنے سامنے رکھنی چاہیے، کامیابی اور ناکامی کا کوئی تاثر ان کے اعصاب پر نہ ہو۔ اگر کامیابی سے خوشی ہوئی، ناکامی سے افسوس ہوا، تو معلوم ہوا کہ وہ صحیح سلوک پر نہیں چل رہے۔ کرم مار کی شرط ہے یہ کہ آپ کامیابی اور ناکامی سے بالکل ذہناً فارغ ہو جائیں۔ آپ تو کام کر رہے ہیں ایک فرض جانتے ہوئے، اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے۔ جذبہ محرکہ صرف یہ ہو کہ میں اپنے فرض کی ادائیگی کر رہا ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کامیابی ہو رہی ہے یا ناکامی ہو رہی ہے، کوئی نتیجہ نکل رہا یا نہیں نکل رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بڑی گہری ہے اور بہت صحیح ہے، اور جیسے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ حکمت و ضالۃ المومن هو احق بها حیث وجدها، حکمت جو ہے، دانائی، وہ تو مومن کے گمشدہ متاع کے مانند ہے، جہاں بھی ملے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ تو یہ چیزیں حکمت کی، دانائی کی کہیں اور اگر ملتی ہیں تو وہ بھی ہمیں لینی چاہیے، اور یہاں پر اس کا ثبوت موجود ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور میں آپ کو اس وقت بتا چکا ہوں، امام راضی نے لکھا ہے کہ یہ اصل میں مذمت کے لیے الفاظ آئے، یہ مذموم شے ہے۔ اگر تم فتح سے محبت رکھو گے تو در حقیقت اسی سے تمہاری سوچ میں، تمہارے عمل میں کہیں نہ کوئی کجی آ جائے گی۔ تو وہ ہے جو یہاں فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں وہ بھی ہیں جو حقیقتاً آخرت ہی کے تعلق ہیں، انہیں اس دنیا کی کامیابی ناکامی سے کوئی بحث ہی نہیں، وہ تو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو تعمیل ہے اس کے لیے۔ اور کچھ وہ بھی ہیں جو دنیا کو سامنے رکھتے ہیں۔ اب دنیا کا سامنے رکھنا دونوں طرح کا ہو سکتا ہے، دنیا کا مال و متاع، دنیا کی شہرت، دنیا کا اقتدار، دنیا کی وجاہت۔ یہ ہم صحابہ کرام کے لیے ان چیزوں کا کوئی شک اپنے دل میں نہیں لا سکتے، تو گویا کہ اصل میں دنیاوی فتح اور کامیابی۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے تاکہ تمہیں آزمائے۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ دیکھیے، ایسا جیسے کہ تصویر لفظی جس کو ہم کہتے ہیں، کہ جیسے کہ صحابہ اہل ایمان جو ہیں وہ تعاقب کر رہے تھے، اور گویا کہ ایک کیفیت تھی کہ جو نقشہ اس کا ہمارے سامنے آ جاتا ہے، پھر جیسے کسی غیر مرئی ہاتھ نے صحابہ کا رخ موڑ دیا، اور یہ جو صحابہ کا رخ موڑ دیا گیا ہے، اب پانسا پلٹ گیا جلد، گویا کہ اللہ نے خود کیا ہے۔ ثم صرفکم، اللہ نے تمہیں پھیر دیا ہے، عنہم، ان سے، لیبتلیکم، اور اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ تاکہ تمہیں جانچے، آزمائے۔ یہ ابتلا کا لفظ یہاں آ گیا۔ یہ لفظ جو ہے یہ 3 شکلوں میں آتا ہے قرآن مجید میں۔ ثلاثی مجرد میں بھی آتا ہے، بلا یبلو لیبلوکم ایکم احسن عملا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پھر یہ باب افعال سے بھی آتا ہے، ابلا یبلی ابلان، اور وہاں اس میں خاص مفہوم ہو جاتا ہے کسی کے اندر جو چھپا ہوا خیر ہے، جو اس کی صلاحیتیں مضمر ہیں، انہیں اجاگر کرنے کے لیے جب آزمائش آتی ہے۔ آزمائش نہیں آئے گی تو کیسے معلوم ہوگا ہوز ہو؟ تو در حقیقت وہاں صرف جانچنا نہیں بلکہ پیش نظر ہوتا ہے کسی کی خوبی کو نمایاں کرنا۔ اور تیسرا پھر یہ ہے ابتلا، باب افتعال سے، تو یہ ہے لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے، جانچے، پرکھے، ابتلا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یہ الفاظ جو ہے، یہ لفظ جو ہے 2 مرتبہ اس رکوع میں آئے گا، اسے نوٹ کر لیجئے، اور اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے۔ یہ جو ہے صحابہ کرام کی دل جوئی، اور چونکہ وہ صادق الایمان لوگ تھے، خطا ہوئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، غلطی اور خطا جو ہے یہ تو بھول ہے، نسیان ہے، خطا ہے، غلطی ہے۔ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، ایمان کے ساتھ بھی خطا ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ صاحب ایمان تھے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تمہیں معاف فرما چکا ہے۔ یہ تو تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ شکوہ دل میں پیدا نہ ہونے دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے، اور یہ حقیقت تم پر اس لیے کھولی جا رہی ہے کہ آئندہ کے لیے تم چوکنے رہو، اور جو بھی تمہاری خامی تمہارے سامنے آ گئی ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرو، ورنہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ملامت نہیں کر رہا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یہ بات ساری ملامت کے لیے نہیں ہو رہی ہے بلکہ حقیقت کی وضاحت کے لیے ہو رہی ہے، آئندہ کے فائدے کے لیے ہو رہی ہے۔ وہ تمہیں معاف کر چکا ہے، لقد عفا کر چکا ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، وہ تمہیں معاف فرما چکا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تو اہل ایمان پر بہت بڑے فضل والا ہے۔ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، جبکہ تم چڑھے جا رہے تھے، یا یہ کہ مولانا اصلاحی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک محاورہ بھی ہے
کہ کوئی شخص جو ہے بکتت جب گویا کہ سر اٹھا کے دوڑا جا رہا ہو اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، جبکہ تم سر اٹھائے بھاگے جا رہے تھے یا چڑھ رہے تھے پہاڑ کے اوپر، استسعدون ولا تلوون علی احد، اور پیچھے مڑ کر کسی کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ ظاہر بات ہے جب بھگدڑ بچ جاتی ہے اور اس طرح کی سراسیمگی کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر کسی کو کسی کا احساس خیال نہیں رہتا۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے، یعنی جب یہ صورت ہوئی ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، حضور نے فرمایا میری طرف ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو ادھر آؤ، اور یہی اصل میں سبب بن گیا کہ پھر کفار نے پورا نرغہ جو ہے اپنا پورا دباؤ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف جو ہے کر دیا۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تو اللہ نے تم پر غم بھیجا، یا غم کے عوض غم بھیجا، یا غم کے ساتھ لگا ہوا غم بھیجا، یہ میں بھی وضاحت کروں گا کہ تین آرا ہے یہاں پر۔ اللہ نے تم پر پے بپے غموں کی بارش کر دی، یا اللہ نے تمہیں ایک غم کے عوض میں دوسرا غم دے دیا، یہ اصل میں، یا ایک غم کی سزا میں دوسرا غم دے دیا، یہ مختلف تعبیرات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکارا اور مسلمانوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غم ہوا ہے، ایک رائے یہ ہے اس الفاظ کی تعبیر میں۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو یہ غم پہنچایا ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو بھی چرکا لگا اور جو بھی نقصانات ہوئے اور جو بھی انہیں پے بپے غم آئے، کیونکہ غمم بے غم من، یہاں با جو ہے اگر مبادلے کے لیے ہو کہ غم کے بدلے میں غم آیا، ایک غم رسول کو ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں یہ غم تمہیں اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ ایک یہ کہ غم کے بعد غم پے بپے غم آئے، اور یہ اس لیے آئے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا أَصَابَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ تمہارے اندر برداشت پیدا ہو جائے، تمہارے اندر جو ہے وہ ایسی کیفیت نہ ہو جیسی کہ غزوہ بدر کے بعد سے تم نے سمجھا ہے کہ بس سارا کا سارا معاملہ سہل ہی سہل ہے، ہمارے لیے کوئی آزمائش کا مرحلہ شاید آ ہی نہیں سکتا، ہر وقت اللہ کی مدد اسی طرح جو ہے دستگیری فرمائے گی، چاہے ہم کوئی خطا بھی کریں، ہم غلطی بھی کریں، لیکن یہ کہ ہوگا، اس میں تمہارے اوپر بھی سختیاں آئیں گی، امتحانات بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یورپ اور امریکہ سے لوگ آتے ہیں تو چونکہ ان کے ہاں ریزسٹنس نہیں ہوتی، وہ جراثیم وغیرہ ہمارے ہاں چونکہ عام ہے لہذا ہمیں وہ تکلیف نہیں پہنچاتے، لیکن ان کے لیے وہ بہت تکلیف دہ ہو جاتے ہیں، انہیں کہیں ڈیسینٹری ہو گئی تو گویا کہ موت کے قریب پہنچ گئے، انہیں ملیریا ہو گیا تو وہ موت کے منہ سے بمشکل بچیں گے، اس لیے کہ ہمارے لیے تو یہ کہ یہ روز کا معاملہ ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ جو کہتے ہیں کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، اسی کو کہتے ہیں سرد و گرم چشیدہ، کہ ایسا نہ ہو کہ نرمی ہی نرمی ہو، آسانی ہی آسانی ہو، ہر وقت جو ہے اللہ کی مدد جو ہے گویا کہ ہر وقت تمہارے شامل حال رہے اور کبھی کوئی سختی آئے ہی نہ، تو ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے چاہا کہ تمہارے اندر برداشت، حوصلہ، اور یہ کہ ان غموں کو برداشت کرنے کی تمہارے اندر ہمت پیدا ہو۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اور ایک رائے یہ ہے کہ جب صحابہ کے اندر یہ خبر اڑ گئی، یہ افواہ اڑ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو یہ اتنا بڑا غم تھا کہ ان کے اپنے سارے غم جو ہیں اس میں گم ہو گئے، جس کو حضور کی ایک حدیث کے حوالے سے بات سمجھا سکتا ہوں کہ من جعل همومه ہما واحدا ہم الآخرہ، ایسا ہو سکتا ہے ایک شخص اپنے تمام تفکرات کو آخرت کے فکر میں گم کر دے، تو اتنا بڑا غم جب آیا مسلمانوں پر تو گویا کہ جو کچھ ان پر بیت رہی تھی، جو کچھ ان کو زخم لگے ہوئے تھے، جو کچھ انہیں جھیلنا پڑ رہا تھا، ان سب سے گویا کہ اس بڑے غم نے ان تمام غموں کا ازالہ کر دیا۔ تو یہ تین یہاں پر غمم بے غم کی تعبیرات ہیں۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو یا جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية۔ میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ وقت اب بالکل قریب الاختتام ہے تو اب اس آیت پر گفتگو ہم اگلی نشستی میں کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔